کا موضوع ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت و عظمت اور اس میں کار خیر کی طرف رہنمائی۔ لوگوں ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور شوق و محبت سے اس کی عبادت و اطاعت کریں اور گرفت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی و برائی اور ہر طرح کی مخالفت سے پرہیز کریں اور جان لیں کہ آپ زندگی کے شمار کردہ ایام کو گزارتے ہوئے قبر جا پہنچیں گے۔ قبر اور اس کے بعد کے مراحل حساب کے ہیں، عمل کے نہیں۔ پھر آپ یا تو جنت کی طرف بڑھیں گے یا جہنم میں دھکیل کر ڈال دیا جائے گا۔ مسلمانوں، پیدا کرنا، آرڈر چلانا اور چننا یعنی فضیلت عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ رب کائنات کے افعال و ربوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا ہے برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ بندوں کو جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور جس چیز سے چاہتا ہے منع فرما دیتا ہے، اور یہ سب اس کی مشیت و حکمت کے تابع ہے۔ بندوں کا کام اسے قبول کرنا، تسلیم کرنا اور اس پر عمل درآمد ہونا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان میں سے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو چن لیا، اور فرشتوں میں سے ان کو بھی جو غزوہ بدر میں شریک تھے نہ شریک ہونے والوں کے مقابلے میں۔ باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ان میں سے اہل ایمان کو فضیلت بخشی اور اہل ایمان میں سے انبیاء کرام کو چنا، اور انبیاء میں سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رب نے امتوں کو بھیجا اور ان میں امت محمدیہ کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی اللہ نے بہت سی شریعت نازل فرمائی، ان میں ہماری شریعت کو تحریف و تبدیل سے پاک کر کے اس سے راضی ہوا۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا اور بعض کو بعض پر فوقیت دی، اور تمام روئے زمین میں مکہ کے حرم و مسجد کو فضیلت عطا کی، پھر مدینہ کو، اور اسی طرح مشاعر مقدسہ عرفات، مزدلفہ اور منی کو جو کہ حج کے اماکن اور اللہ کے شعائر و علامات میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے وقت و زمانہ کو پیدا فرمایا اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ رمضان کی راتوں کو عام راتوں پر فضیلت دی، بالخصوص شب قدر کو سال کے تمام راتوں پر ممتاز فرمایا۔ اسی طرح رقیب تہائی رات کو رات کے دوسرے حصوں پر فوقیت دی، اور اسی وقت کو سماع دنیا پر نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ وقت رب کی رحمت و برکت اور سلامتی کے نزول کا سرچشمہ ہے۔ ہفتہ کے ایام میں جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ جو آپ سے 2 دن کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرنے والا ہے، اسے تمام سال کے تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بالخصوص عرفہ کا دن اللہ رب العالمین کی خاص رحمت و برکت کا سرچشمہ اور جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اسی دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار نظر آتا ہے۔ بھائیو، عشر ذی الحجہ کی بے انتہا فضائل ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کے پیش نظر قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو یقیناً متبرک، عظمت و بڑائی، بلندی و درجات کے لائق ہو۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں سے اللہ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو افضل اوقات کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو کہ وقت فجر ہے، اور آگے مخلوقات میں سے طاق و جفت کی قسم کھائی۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ میں طاق دن عرفہ اور جفت دن یوم النحر جو کہ عید کا دن ہے، اور یہ سال کے افضل ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں دین کو مکمل فرمایا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آخری عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں نعمتوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اس لیے ارواح بنی آدم کئی قسم کے قولی و فعلی طاعات بجا لا کر خود کو محظوظ کرتے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی عبادات کا اس میں اجتماع ہو جاتا ہے کہ ایسا اجتماع سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ اس میں نمازیں ہیں جیسا کہ عام دنوں میں ہیں۔ اس عشرے کی ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، بالخصوص غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 1 سال پچھلا اور 1 سال آنے والا۔ اور ان ایام میں جبکہ ان ایام میں سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے، اس مہینے میں ادا کیا تھا تو آئندہ سال بھی اسی مہینے میں ادا کرنے کی اس کو ضرورت ہوگی۔ اس میں حج، عمرہ و قربانی ہے، اس میں ذکر، تلبیہ اور دعا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عشرہ دنیا کے افضل ایام ہے اپنے دن، ہفتہ، منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے، اور اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اس میں عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ عشرہ نیکیوں کا موسم اور نجات کا راستہ ہے، نیک اعمال میں سبقت کرنے کا سرچشمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے افضل نہیں۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی لے کر واپس
نہ لوٹا ہو یعنی شہید ہو گیا ہو، بخاری شریف۔ عام دنوں میں بڑا سے بڑا نیک عمل، نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا صدقات یا جہاد، اس عشرے کے کسی بھی عمل پر فوقیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ آدمی جہاد میں نکلا اور شہید ہو گیا۔ انس بن مالک نے فرمایا صحابہ کرام اس عشرے کے ایام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہر دن 1000 دن کے برابر ہے اور یوم عرفہ 10,000 دن کے برابر ہے۔ امام اوزاعی تابعی نے فرمایا اس عشرے کے کسی دن میں عمل کرنا اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے برابر ہے، جس میں بندہ روزہ رکھے اور رات کو پہرے داری کرے سوائے شہادت کے۔ 7ویں فضیلت اس عشرے میں یوم عرفہ ہے، جس میں بے انتہا اجر سے نوازا جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کو شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار نظر آتا ہے، در حقیقت نہایت متبرک دن ہے۔ اس میں حجاج کرام عرفہ کے میدان میں توحید کی شہادت دیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور بہتر دعا وہ ہے جو میں نے کی اور سارے نبیوں نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 8ویں فضیلت اس عشرے میں یوم النحر ہے جو کہ 10 تاریخ ہے یعنی قربانی کا دن۔ اس کو قرآن نے حج اکبر کہا ہے۔ بعض لوگ آج حج اکبری جس عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے اس کو کہتے ہیں، یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن نے 10 تاریخ کو حج اکبر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن یوم النحر ہے، اس لیے کہ اس میں حج کے اکثر اعمال، کنکری لگانا، قربانی کرنا، بال موڑنا، طواف و سعی ادا کیے جاتے ہیں اور عام مسلمان نماز عید کر کے اللہ کے لیے نہایت متبرک عمل جانور ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس عشرے کے سارے اوقات میں ذکر و تکبیر کا اہتمام کریں۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ ان ایام میں تکبیر و تحلیل اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان ایام میں جب بازار جاتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے، لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ چلتے پھرتے مسجد میں ہو یا گھر میں، ورک شاپ میں ہو یا بازار میں تکبیر بآواز بلند کہیں، خواتین پست آواز سے کہیں گی۔ ان ایام میں تکبیر و ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو دخول ذی الحجہ سے تکبیر کا ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے، دوسرے بروز عرفہ بعد نماز صبح سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر مقید اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت کیا کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے ان ایام میں ہمیں اور آپ کو چاہیے سارے نیک اعمال میں سبقت کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال و کھر کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ قربانی کے روز جانوروں کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ قربانی اور ذبح عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اسے کسی ولی، بزرگ، شیخ یا صاحب قبر کے لیے کرنا شرک اور ہلاکت کا موجب ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا و مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 یہاں واضح رہے کہ جن کا ارادہ عام قربانی کا ہو، یعنی عام قربانی سے مراد حج کی قربانی کے علاوہ جو عام قربانی ساری دنیا میں کی جاتی ہے، اگر کسی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال و ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکا رہے۔ صحیح مسلم عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اگر کسی نے کسی شخص یا کمپنی وغیرہ کو قربانی کی ذمہ داری دے رکھی ہے تو صاحب قربانی رکا رہے گا، وکیل یا کمپنی پر اس کی پابندی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے اور ان افضل ایام میں نیک اعمال کی توفیق بخشے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔